یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے اور روز محشر اس کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کے دینی اور روحانی فضائل ہیں، وہیں اس کے بے شمار طبی، سائنس اور دنیاوی فوائد اور برکات بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے سوچا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور ایک رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اللہ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر کیا تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور ان 2 سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت سزا ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کئی علماء کرام کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم علیہ السلام سے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ جب مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ پاک نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ لہٰذا نماز میں 2 سجدے فرض اور لازم ہو گئے اور رکوع ایک ہی رہا۔ اب اس ایک سجدے کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان گوشت پوست، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں، خاکی وجود کے اندر ایک نوری جوہر بھی ہے، اور ہر انسان کے اندر 3 جنریٹرز کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک تو خاص برقی رکان کی جڑ میں موجود باریک رگ کو اپنا کنڈنسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، اور جب یہ خلیہ چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک برقی روح ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھوں میں موجود کنڈنسر سے نیچے جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، وہ دل کے مریض کے لیے یہ ایک ایسی مفید ورزش ہے جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ کہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن بڑھتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو جاتی ہیں۔ انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں اوپر کے آدھے جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوما کرنے یعنی دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرے اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں پڑ گیا تھا وہ نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی طاقت بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں
دماغ، دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے، جس سے دماغ اور نگاہ تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی سجدہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پورے ادب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اب نماز ادا کرنے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں تو اس کا اندازہ آپ کو یوں ہی ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں ایک امریکی ڈاکٹر کا بیان بھی آیا تھا، جس نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں؟ جواب میں وہ کہنے لگا جتنی سٹڈیز اس معاملے میں نے کی ہیں تو میں یہ جان چکا ہوں کہ اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ جلد کے اسپیشلسٹ تھے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ مزید کہنے لگے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہے۔ سارے جسم میں تازہ خون دل سے ہی نکل کے جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا گندا خون دل میں صاف ہونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے حصے جو دل کے نیچے ہوتے ہیں اس میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ ہو تو پانی نیچے زیادہ جائے گا، دوسری منزل تک بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، مگر تیسری منزل تک تو کچھ بھی پانی نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ پمپ وہی ہے، نیچے پورا پانی دے رہا ہے اور اس سے اوپر والی منزل میں کچھ پانی دے رہا ہے اور سب سے آخر منزل میں پانی ہی نہیں دے رہا۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھ کر سوچیں تو انسان کا دل بھی اسی پمپ کی مانند ہے۔ ہمارے جسم میں دوڑنے والے خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور نیچے کے اعضاء میں آسانی سے پہنچ رہا ہوتا ہے، جبکہ اوپر والے اعضاء میں بہت کم پہنچ رہا ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی ایسی صورت آن پہنچتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے تو خون تیزی کے ساتھ اوپری حصے میں پھیلتا ہے اور دوڑنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً جب انسان نماز کے لیے سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے اور اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں خون بہت تیزی سے اور زیادہ مقدار میں سر کے حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ آدمی ذرا سجدہ لمبا کر لے تو معلوم ہوتا ہے کہ چہرے میں جو باریک نسیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے کہ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح کھڑے رہنے، بیٹھنے اور لیٹنے کے دوران انسان کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر اوپر ہوتا ہے، مگر صرف ایک ہی صورت میں انسان کا دل اوپر ہوتا ہے، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس طرح خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے اور پھر انسان بعض جلدی امراض سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دانے اور کیل مہاسوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں نے دل میں بے اختیار سبحان اللہ کہا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ بلا شبہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے ہر فعل اور ہر کام میں انسانوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اور قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اور ذرا سوچیں اس بات پر کہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ نماز سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اللہ حافظ۔